بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال الذين لا يعلمون، اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتے اللہ وحدہ لا شریک، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا انہوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں آیتیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، بدیع السماوات والارض، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستی کے لیے اولاد کا ہونا جو کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی بعد میں مدد کر سکے یا اس کے کام آ سکے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، جو جاہل لوگ ہیں، نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتے؟ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کریں، ہمیں بتائیں کہ ہاں یہ میرے پیغمبر ہیں، تو بھئی براہ راست گفتگو اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ یا فرشتوں سے فرماتے ہیں اور یا انبیاء علیہم السلام سے۔ تو نعوذ باللہ یہ فرشتے بننا چاہتے ہیں یا نبی بننا چاہتے ہیں؟ کلا وحاشا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم خود انتخاب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا او تأتینا آیا، اور یا یہ کہتے تھے جاہل لوگ کہ ہماری من چاہی نشانی جو ہم کہیں، ایسی نشانی ہمیں ملنی چاہیے۔ نشانیاں تو رب العالمین فرماتے ہیں بے شمار ہم نے عطا کی، لیکن یہ اپنی مرضی کی نشانی، یہ کہتے تھے
او تکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. کہتے تھے سونے کا محل ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ مکرمہ کی ان پہاڑیوں کو ختم کر دے اور یہاں پر بہترین زرخیز زمین ہو جس میں ہم کھیتی باڑی کریں، یہاں پر چشمے ہوں، نالے ہوں، پانی بہ رہا ہو، اور یہاں پر مختلف قسم کے سبزے اگے ہوئے ہوں. رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے هل كنت الا بشر، میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ یہ تو خدائی دعوے ہیں. میں نے کون سا ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں سب کچھ میں کرتا ہوں؟ یہ تو اس کی مرضی ہے. میں تو صرف اس کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام میرا نہیں ہے. تو رب العالمین فرماتے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری منچاہی نشانیاں آئیں. كذلك قال الذين لا من قبلهم مثل قولهم. یہ تسلی ہے رسول اللہ مبارک کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلگیر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکواسات سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ ان تمام نشانیوں کے باوجود یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے بڑے بھی ایسے کہتے رہے ہیں، ان کے پہلے بھی ایسے ہی گزرے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی واقعات پیش آتے رہے ہیں اور رہ گئی نشانیاں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ہم نے تحقیق نشانیاں بیان کی ہیں لیکن ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. نشانیوں کی کمی کوئی نہیں ہے. کس کو نہیں پتا کہ رسول اللہ مبارک نے اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا سے فاصلے پر خشک کھجور کے تنے سے ادھر منبر پر بیٹھے اور وہ رو پڑا. سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہزاروں معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی بدبختی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے. کس کے لیے؟ بشیرا ونذیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں اور برے انجام سے ڈراتے بھی ہیں. دونوں باتیں ہونی چاہیے، بشارت بھی ہو، انذار بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف کیا ہو میٹھا میٹھا بس، اور یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں یہ ہو جائے گا، 1 روپے اللہ کے راستے میں لگائیں یہ ہو جائے گا، فلاں کریں یہ ہو جائے گا. یہ بھی بتائیں جہنم بھی ہے. یہ بھی بتائیں جو ایک نماز قضا کرے گا وہ 2,86,00,000 سال جہنم میں بھی رہے گا. یہ بھی بتائیں کہ ایسا نہیں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. خیر بھی دیکھے گا، شر بھی دیکھے گا، دونوں باتیں ہوں گی. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے انجام سے ڈراتے بھی ہیں اور اچھے انجام کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. آگے رہ گئے یہ کہ یہ جہنم کیوں گئے ہیں، اس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ہاں ان سے ہوگا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. بھائی کیسے تم جہنم پہنچے؟ تو یہ خود کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. جہنم میں لے جانے والے اعمال سنیں. لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور جہاں فضولیات اور جہاں دین کا مذاق، دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم اسی وقت ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. یہاں تک کہ یقینی بات سامنے آ گئی. تو یہ سوال ان سے ہوگا. ہاں
انما علیک البلاغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف میرا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور پوچھنا میرا کام ہے، ان کو میں خود نمٹ لوں گا کہ ہاں بھائی تم نے مانا نہ ماننا، یہ آپ کا کام منوانا نہیں ہے، پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں جو امت کے ذمے ہے وہ بھی کیا ہے؟ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ حق بات کہنی ہے، حق بات سمجھا دینی ہے، بتا دینی ہے، آگے وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اس کی مرضی ہے، اور پھر اس کے بارے میں عام آدمی اس کا مسئول نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ مانتا کیوں نہیں ہے، نہیں مانتا، وہ اس کی مرضی۔ بہرحال ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، رب العالمین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔